نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد بن مسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة ومن قرأ 20 مرة بني له بها قصران في الجنة ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله إذا لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوسع من ذلك رواہ الدارمی. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرسلاً. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ مبارکہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائے گا. پھر آقا جی نے ارشاد فرمایا جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں اس کے لیے 2 محل تیار کرے گا. پھر آقا جی نے ارشاد فرمایا جو اسے 30 مرتبہ پڑھے گا پوری سورہ مبارکہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں 3 محل تیار کرے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے. عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو اللہ کی قسم ہم بہت سارے محلات بنوا لیں گے. اگر 10 مرتبہ یہ ہدیہ ہے محل کا، یہ ہدیہ ہے کہ 10 مرتبہ آپ سورہ مبارکہ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک محل عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ اس طرح تو ہم اپنے بہت سارے محل تیار کروا لیں گے. آقا جی نے ارشاد فرمایا اللہ اوسع من ذالک، اللہ اس سے بھی زیادہ وسعت والا ہے. کتنے کر لو گے بھائی؟ 100 محل، 200 محل، 400 محل، 1000 محل، 1,00,000 محل تیار کر لو گے تو اللہ کی جنت میں کوئی کمی ہے؟ بھائی جان جتنے مرضی محل. آج ایک چھوٹا سا مکان لینے جائیں نا 5 مرلے کا 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ میں مل رہا ہے. تو اگر آپ صرف 10 مرتبہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں تو آپ کو جنت میں محل مل جائے. اور جنت کے محل یہ نہیں ہوتے 2-2.5 مرلے کے ایسے حالات نہیں ہے. یہاں پہ جو عام محل کے زمرے میں آتا ہے نا جی، جو عام محل کے زمرے میں آتا ہے وہ کم از کم 20,000 کنال سے اوپر میں جاتا ہے. کم از کم 20,000 کنال جگہ ہو تو وہ محل کی تعریف میں آتا ہے، ورنہ بڑی کوٹھی کہلاتی ہے. 92 کنال 100 کنال کی کوٹھی، 200 کنال کی کوٹھی، یہ کوٹھیاں کہلاتی ہیں. محل جو ہے نا جی وہ کم از کم 20,000 کنال کی جگہ ہو، 25,000 ہو، اس سے اوپر جتنا مرضی چلا جائے. تو جو جنت کے محل وہ حد نگاہ تک ہوتے ہیں جناب. اور پھر جنت کے محلوں کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ سبحان اللہ، وہ بھائی آگے سے آگے بات چلی جاتی. یہی اسی حدیث پاک سے مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے 1 مرتبہ دیکھ لے اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا 2 حج مبرور کا ثواب ملے گا، مقبول حجوں کا. کہ ایک نے پوچھا یا رسول اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو آقا جی نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو 1,00,000 مرتبہ دیکھ، اللہ تجھے 1,00,000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے. ارے صاحب یہ دیکھیں نا جی، اب شرط یہاں پہ کیا ہے، یہ بات بھی توجہ رکھنے والی. سورہ اخلاص پڑھنے سے محل تو ملیں گے 10 مرتبہ، لیکن 10 مرتبہ صحیح طریقے سے پڑھی جائے. 10 مرتبہ صحیح طریقے سے. اب میں آپ کو عرض کروں، اکثر لوگ سورہ اخلاص کے پہلے لفظ میں یہ غلطی کر دیتے ہیں. قل سے شروع ہے نا، قل هو اللہ احد. قل اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ کل کا کل کل قل قل کل کل قل قل قاف کیف قاف کیف، یہ ہلکا سا ہے. قل کیف ڈنڈے والی سے، اس کا مطلب ہے سارے یا کھاؤ، سارے یا کھاؤ. اور قل قاف سے جو ہے اس کا معنی ہے کہو، کھاؤ کہو.
اگر پہلا لفظ غلط ہو گیا اب اگلی عبارت ساری غلط ہوتی چلی جائے گی. قل هو اللہ احد یہ بڑے قاف سے پڑھا, عبارت ٹھیک ہے. کہو اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, لیکن کھاؤ اللہ ایک ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کھاتا یا کل سارے ہی اللہ ایک ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, عبارت غلط ہو گئی. صحیح طریقے سے پڑھیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ, بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قرآن کو صحیح, یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے آگے آپ چلتے جائیں. سورہ قریش ہے, سورہ معون ہے, سورہ کوثر ہے, کافرون ہے, نصر ہے, سورہ لہب ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس. یہ صورتیں آپ 10 جو ہے نا جی, آپ ان کو کسی قاری صاحب سے بیٹھ کر ٹھیک کروا دیں. اور یہ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے صحیح طریقے سے پھر محل ملنا ہے. ہاں جی بھائی, محل ایک ہو جاتا ہے جی نا, بیانہ ہو گیا, کسی مکان کا بیانہ ہو گیا. بیانہ کافی نہیں ہوتا ملکیت کے لیے, رجسٹری ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے. جب تک رجسٹری اور انتقال نہ ہو وہ مکان آپ کا نہیں ہوتا. تو یوں صحیح قرآن پاک پڑھنا گویا کہ رجسٹری انتقال ہے. محل تو بن جائے گا لیکن آپ مالک کب بنیں گے؟ آپ مالک جب بنیں گے جب اس کی قیمت ادا کریں گے, اور اس کی قیمت ہے سورہ اخلاص صحیح پڑھنا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سورتیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.